Book of Ruth, chapter number 1 and verse 16 and verse 17. روت کی کتاب اس کا پہلا باب کی 16 اور 17 آیت خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے. یا ہم ایسا کریں گے, ہم 14 سے ایکچولی پڑھنا شروع کریں گے, ورس 14 سے. تب وہ پھر جب وہ چلا کر روئی اور عرفا نے اپنی ساس کو چوما, پر روت اس سے لپٹی رہی. تب اس نے کہا, دیکھ تیری جٹھانی اپنے کنبے اور اپنے دیوتا کے پاس لوٹ گئی, تو بھی اپنی جٹھانی کے پیچھے چلی جا. روت نے کہا, تو منت نہ کر کہ میں تجھے چھوڑوں اور تیرے پیچھے سے لوٹ جاؤں, کیونکہ جہاں تو جائے گی میں جاؤں گی اور جہاں تو رہے گی میں رہوں گی. تیرے لوگ میرے لوگ اور تیرا خدا میرا خدا ہوگا. جہاں تو مرے گی میں مروں گی اور وہیں دفن بھی ہوں گی. خداوند مجھ سے ایسا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ کرے, اگر موت کے سوا کوئی اور چیز مجھ کو تجھ سے جدا کرے. جب اس نے دیکھا کہ اس نے اس کے ساتھ چلنے کی ٹھان لی ہے تو اس سے اور کچھ نہ کہا. تو خداوند کے کلام کے لیے ہم شکر ادا کرتے ہیں. خداوند نے ہمیں کلام دیا ہے جس کو ہم پڑھ سکتے ہیں, اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ایک روت کے بارے میں اور اس کی ٹیسٹیمونی کے بارے میں دیکھتے ہیں, اس کے فیصلے کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا ڈیسیژن کیا تھا. یاد رکھیں کہ ہر فیصلہ جو خداوند کے لوگ کرتے ہیں ہمیں خداوند کو ذہن میں رکھتے ہوئے کرنا چاہیے. جب ہم خداوند کو ذہن میں رکھتے ہوئے فیصلے نہیں کرتے, وہ فیصلہ کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتا, چاہے دنیاوی اعتبار سے کتنا ہی وہ صحیح کیوں نہ معلوم ہوتا. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایک چیز جو ہم دیکھتے ہیں روت کے بارے میں, جو ان ورسز سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ڈیفینیٹلی ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں تھی. شی واز ناٹ ون آف دوز. آج ہم دیکھیں گے کہ اس کی زندگی میں بہت سارے نیگیٹوز آئے تھے, اینڈ وی ول لک ایٹ دوز ٹوڈے. بہت سارے نیگیٹوز آئے تھے, لیکن اس نے ان نیگیٹو چیزوں کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا. اور ابھی آج ہم دیکھیں گے کیا کیا نیگیٹو چیزیں اس کی زندگی میں آئی تھی, لیکن اس کے باوجود شی واز این اوور کمر. روت واز این اوور کمر. تو آج اگر کوئی ٹائٹل ہم دے سکتے ہیں تو وی کین گیو اٹ اے ٹائٹل, روت این اوور کمر. روت این اوور کمر, کہ کس طرح سے روت جو ہے یہ حاوی ہوئی. تو جیسا میں نے پہلے کہا کہ آف کورس میں اور آپ ان کے خاندان سے واقف ہیں, الیملیک کے اور نیومی کے خاندان میں سے, کہ کس طرح سے یہ بیت لحم چھوڑ کے کس طرح مواب کے ملک میں چلے گئے. جب وہ مواب کے ملک میں گئے تو وہ ایکچولی اس لیے گئے تھے کہ کیونکہ بیت لحم میں کال پڑا ہوا تھا. ان کے ذہن میں تھا ہم یہاں سروائیو نہیں کر پائیں گے, فائنینشیل پرابلمس ہیں, کھانے کی پرابلمس ہیں, ہر طرح سے ملک کا حال جو اچھا نہیں ہے. تو ہم ایسے ملک چلے جاتے ہیں کہ جہاں پہ ہمیں یہ ساری چیزیں مل جائیں, کھانے کو اچھا ملے گا, پہننے کو اچھا ملے گا. وائی ناٹ جسٹ گو دیئر. سو دے وینٹ دیئر. تو وہاں چلے گئے اور کچھ عرصے بعد انہوں نے وہاں کی عورتوں سے بھی شادیاں کر لی, جو کہ اگینسٹ خداوند کے کلام کے خلاف تھا. اور آج بھی خداوند کے کلام کے خلاف ہی ہے کہ خداوند کے لوگ جو نجات یافتہ ہیں وہ غیر نجات یافتہ سے شادی کریں. آج بھی یہ اصول خداوند نے اپنے لوگوں کو سکھایا ہوا ہے. وہ الگ بات ہے کہ میجورٹی لوگ اس کو نہیں ماننا مانگتے, نہ مانے, لیکن خداوند نے تو سکھایا ہی. دس از واٹ گاڈ ہیز ٹاٹ اس. اینی ویز, تو انہوں نے غلط میرجز کی. پھر یہ ہوا خداوند کے کلام میں سے جب ہم چیپٹر 1 کو پڑھتے ہیں تو الیملیک کی بھی ڈیتھ ہو گئی اور اس کے دونوں بیٹوں کی ڈیتھ ہو گئی. آل 3 آف دم ڈائیڈ. اور اب کیا ہوا کہ نیومی بچی ہے اور ان کی 2 بہویں جو ان 2 بیٹوں کی وائف. They didn't have any children. ان کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی ہوئی وہاں پر. سو اب ہم دیکھتے ہیں کہ سچویشن یہ ہے, شی از اے وومن, اے widow, she has 2 daughter-in-laws, she has no sons, she has no husband. اور اب اس کے لیے
دنیاوی اعتبار سے. اگین دس از ناٹ اے اسپرچل ڈیسیژن. پہلے دنیاوی اعتبار سے ان کے لیے کیا بہتر تھا کہ وہاں چلے جائیں. اب دنیاوی اعتبار سے اس کو یہی لگ رہا ہے بہتر میں وہیں واپس چلے جاؤں کیونکہ یہاں تو اب میرا کوئی فیوچر نہیں رہا. سو چلی گئی وہ وہاں پہ. سو ہیئرز واٹ ہیپن. جب وہ اس پروسیس میں ہے یعنی کہ جانے کے پروسیس میں ہے تو اس کی دو بہویں ہیں. ایک بہو تو دونوں کو اس نے کہا کہ تم لوگ یہیں رہ جاؤ, تم لوگوں نے میرے پاس ساتھ جا کے کیا کرنا ہے. I will say this, she probably was not so bad کیونکہ اگر دونوں بہویں اس کے پاس تھی so obviously she must have been nice to them. ان کے ساتھ اچھی ہوگی کیونکہ typically I would think وہاں کے دستور even وہاں کے دستور کے مطابق you have to realize both of those women are still young. وہ عورتیں جوان عورتیں ہیں ابھی, وہ شادی کر سکتی ہیں. آپ کو شادی کوئی غلط نہیں ہوگا اگر وہ دوبارہ شادی کر لیں کیونکہ ہسبینڈ کی تو ویسے بھی ڈیتھ ہو گئی. اور یہ تو موابی لوگ تھے ویسے بھی, یہ خداوند کے لوگ تو تھے ہی نہیں. ان کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو فرق ہے. ون تھنگ از فور شیور ان کے ہاں بھی دستور تھا کہ وہ جا سکتے تھے واپس اپنے, بٹ فار سم ریزن دے اسٹیڈ دیئر. اب کیا وجہ ہے آئی ڈونٹ نو ویدر شی واز ریئلی نائس ٹو دیم, وی ڈونٹ نو, بٹ وی ڈو نو دے اسٹیڈ وتھ ہر فار اے وائل. اب جب جانے کا ٹائم اس کا آتا ہے بیت الحم جانے کا, سو اس نے دونوں کو کہا کہ چلی جاؤ واپس. ویل ایک تو چلی گئی لیکن ایک نے کہا جو کہ روت تھی, اس نے کہا کہ نہیں میں نے تمہارے ساتھ ہی جانا ہے. سو اس نے یہ اسٹیٹمنٹ کہا کہ جو اسٹیٹمنٹ اس سے جو بڑی بات ہے جس کو لوگ آج تک دنیا کے لوگ یاد کرتے ہیں کہ تیرا خدا میرا خدا ہوگا. ریئلائز دس کہ مواب کے لوگ جو ہیں وہ بت پرست لوگ ہیں. They don't believe in the God of Israel. وہ اسرائیل کے خدا کو نہیں مانتے. Somehow, some way, روت جو ہے جو بھی طریقہ ہے کہہ رہا خدا نے ہمیں نہیں بتایا کہ کس طریقے سے اس کا انٹرسٹ اسرائیل کے خدا میں آیا. بہرحال اس کا انٹرسٹ اسرائیل کے خدا میں ہے, اور مین ریزن جو یہ جانا چاہ رہی ہے خدا کی وجہ سے جانا چاہ رہی ہے. She's wanting to go کیونکہ اس کے اسٹیٹمنٹ سے ہمیں پتا چلتا ہے. کیونکہ دیکھیں میں اسٹیٹمنٹ پھر پڑھتا ہوں. روت نے کہا تو منت نہ کر کے میں تجھے چھوڑوں اور تیرے پیچھے سے لوٹ جاؤں. سو اگین یاد رکھیں کلام کے مطابق وی نو شی از اے ینگ وومن, اور آگے جا کے جب ہم پڑھتے ہیں دنیاوی اعتبار سے بھی ہم دیکھیں شی از ناٹ جسٹ اے ینگ وومن, شی از اے ینگ بیوٹیفل وومن. خوبصورت عورت ہے, کوئی بھی آدمی اس کو مل سکتا ہے بیکاز آگے چل کے ہم اس کو دیکھتے ہیں. سو وی بی شی ہیز ٹو پازیٹیو تھنگس آن ہر فیور ابھی بھی, لیکن اس کے باوجود وہ کہہ رہی کہ میں اس کے ساتھ ہی جاؤں. پھر دیکھیے آگے وجہ آگے وہ بتا دیتی ہے کہ جہاں تو جائے گی میں جاؤں گی, اور جہاں تو رہے گی میں رہوں گی. تیرے لوگ میرے لوگ ہوں گے, بٹ دس از اٹ, اور تیرا خدا میرا خدا ہوگا. دیٹس دا بگ تھنگ. لوگوں کا بھی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, جگہ کا بھی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, ملک کا تو جو ہے تو ہے, لیکن وہ کہتی تیرا خدا میرا خدا ہوگا. میں اور آپ بہت کم آج کل ایسے لوگ دیکھتے ہیں جو خدا کو ذہن میں رکھتے ہوئے زندگی کے فیصلے کرتے ہیں. سنیں اس چیز کو غور سے, بہت کم لوگ ہیں دنیا میں ایون چرچز میں بھی جو خدا کو ذہن میں رکھتے ہوئے فیصلے کرتے ہیں. زیادہ تر دنیاوی چیزوں کو لوگ دیکھتے ہیں, دنیاوی بینیفٹس کو دیکھتے ہیں, اور پھر اس کے بعد فیصلہ کرتے ہیں, اور پھر یہ کہہ دیتے ہیں یہ ڈیفینیٹلی خدا کی مرضی ہے کیونکہ یہ سب ہو گیا ہے. یہ لوگوں کا فیورٹ وہ چیز ہے کہہ دینا. بٹ ہیئر وی سی نتھنگ از گوئنگ ان ہر فیور. کوئی بھی چیز دنیاوی اعتبار سے اس کی فیور میں نہیں جا رہی ابھی. مواب کا ملک, یو ریئلائز مواب کا ملک جسے کہنا چاہیے ویل ٹو ڈو کنٹری ہے, غریب ملک نہیں ہے. مواب کا ملک جو ہے ویل ٹو ڈو جگہ ہے, غریب ملک نہیں ہے, جہاں پہ وہ رہ کے اچھی لائف گزار سکتی ہے. لیکن وہ یہ کہہ رہی ہے کہ تیرا خدا میرا خدا ہوگا. کہ جب کوئی خدا کے لیے فیصلہ کر لیتا ہے نا, اور جب کوئی خدا کو ذہن میں رکھتے ہوئے فیصلہ, پھر یہ دنیاوی چیزیں کوئی اٹ ڈزنٹ ریلی میٹر. یہ چیزیں پتہ کب میٹر کرتی ہیں, جب خدا کو لوگ ذہن میں رکھتے ہوئے فیصلہ نہیں کرتے.
But when you لائف میں کوئی بھی ڈیسیجن آپ کرتے ہیں اور خدا کو ذہن میں رکھتے ہوئے کرتے ہیں نا, اٹس گونا چینج یور لائف. وہ فیصلہ پتہ ہے کیا کرے گا؟ آپ کی زندگی کو بدل دے گا. وہ فیصلے سے پتہ ہے کیا ہوگا؟ خدا آپ کو ایک ایسے مقام پر لے آئے گا کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ کیونکہ آپ نے خدا کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ فیصلہ کیا. That's the reason why. So let's look at some negatives. جیسے میں نے کہا تھا آج ہم negatives دیکھیں گے. روت کی زندگی میں کیا negatives تھے؟ What were the negatives in her life? Well, the first negative in her life کہ اسرائیلی لوگوں کی سوچ. نمبر 1 یہ نیگیٹو چیز ہے اس کے لیے. آئیے دیکھیں اسرائیلی لوگوں کی موابیوں کے بارے میں سوچ کیا تھی. سچنا کی کتاب اور اس کا چیپٹر نمبر 23 دیکھتے ہیں. چیپٹر 23 دیکھیں آپ, اینڈ لیٹس لک ایٹ چیپٹر 23 اینڈ ورس نمبر 3. اب دیکھیں خدا نے کیا حکم دیا اپنے لوگوں کو, مس نہ کریں. کوئی امونی یا موابی خداوند کی جماعت میں داخل نہ ہو. دیکھ رہے ہیں نا آپ, یہ ہے موابی عورت. یہ اسرائیلی لوگوں کو بتایا گیا کوئی امونی یا موابی خداوند کی جماعت میں داخل نہ ہو. 10ویں پشت تک ان کی نسل میں سے کوئی خداوند کی جماعت میں کبھی آنے نہ پائے. Do you realize? Till the 10th generation. اس لیے کہ جب تم مصر سے نکل کر آ رہے تھے تو انہوں نے روٹی اور پانی لے کر راستے میں تمہارا استقبال نہیں کیا, بلکہ داؤد کے بیٹے بلعام کو مسوپتامیہ کے فطور سے اجرت پر بلوایا تاکہ وہ تجھ پر لعنت کرے. لیکن خداوند تیرے خدا نے بلعام کی نہ سنی, بلکہ خداوند تیرے خدا نے تیرے لیے اس لعنت کو برکت سے بدل دیا, اس لیے کہ خداوند تیرے خدا کو تجھ سے محبت تھی. تو اپنی زندگی بھر, اب دیکھیں سنیں اس چیز کو غور سے, تو اپنی زندگی بھر کبھی ان کی سلامتی یا سعادت کا خواہاں نہ ہونا. دیکھ رہے ہیں آپ کتنی سخت بات ہے. بائی دی وے یہ اسٹیٹمنٹ پتہ ہے کس نے کہا ہے؟ جس خدا کو ہم کہتے ہیں خدا تو سب سے پیار کرتا ہے. آئی وانڈر یہ جو آزاد خیال کے لبرل مائنڈیڈ پادری کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں, یہ کیسے ہو گیا؟ کیونکہ وہ خدا کی پاکیزگی کو, خدا کی چیزوں کو تو جاننا مانگتے ہی نہیں ہیں. وہ صرف ایک اینگل میں رہنا مانگتے ہیں. لوگوں کو بس پازیٹیو چیزیں خدا کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں کہ لوگ ذرا خوش رہیں بس. They never tell them the truth about God. So, اب ہم دیکھتے ہیں کہ روت کیا کر رہی ہے. ایسی جگہ جا رہی ہے جہاں اس کو پتہ ہے اسرائیلی لوگ, آپ مجھے بتاؤ اس ورڈ کو ذہن میں رکھتے ہوئے, اسرائیلی لوگ روت کو ویلکم کریں گے یا نہیں؟ بتائیں مجھے آپ. You're not gonna welcome her. ایسا نہیں ہوگا کہ وہ آئے گی تو اس کو اچانک سے پھولوں کے ہار پہنائیں گے. یہ ہم نہیں کرتے ایسے, کوئی آئے تو پھولوں کے ہار پہنا دیتے ہیں یا پیسوں کے ہار پہنا دیتے ہیں. کوئی پسند نہ آئے تو دل کرتے جوتوں کے ہار پہنائیں, things like that. لیکن یہ تو ہم ہے نا. لیکن وہاں کے لوگوں کو تو یہ سکھایا گیا ہے کہ ان کو ویلکم بھی نہیں کرنا اور نہ ہی ان کی سلامتی کی خواہش کرنی ہے. Now I want you to think this is a big negative against her. لیکن روت اس کے باوجود کیا کہہ رہی ہے کہ میں پھر بھی تیرے لوگ میرے لوگ ہوں گے. Why is she saying that? یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی. She has to know this. She has to know this. کیونکہ اس کے لیے زیادہ امپورٹنٹ کون ہے بتائیں مجھے؟ خدا زیادہ امپورٹنٹ ہے. جب خدا زیادہ امپورٹنٹ ہو تو یہ چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی. I will definitely say وہ روس ان لوگوں میں سے ہاں فلانے نے مجھے السلام کا جواب نہیں دیا, میرا تو دن ہی خراب ہو گیا. Really? کسی نے آپ کو سلام, ہاں فلانا مجھے پسند ہی نہیں کرتا. یہ تو ایسی جگہ جا رہی یا کسی نے اس کو بھائی پسند نہیں کرنا. انفیکٹ ان کو تو اپنی سیکرڈ رائٹنگز میں حکم دیا گیا ان کی سلامتی بھی خواہش نہ کرنا. You see that? تو یہ ایک بہت بڑا نیگیٹو ہے اس کے خلاف. اب ہم یہ سوچتے تو یہ وہاں چلی کیسے گئی؟ Was she allowed to go? کیونکہ یہاں تو لکھا ہے کہ
till the 10th generation تک وہ خداوند کی جماعت میں بھی نہ آئے. Well, there is one difference here. اس کی چونکہ شادی ایک اسرائیلی سے ہوئی تھی, اس بیسس پہ وہ جا سکتی تھی. She was married now. اگین یاد رکھیے کہ وہ بھی کانگریگیشن کو جوائن کرنے کے لیے نہیں جا رہی, وہ ویسے ہی جا رہی ہے. She is just going now. But what I want you to think is this. یہ اس کے لیے ایک بہت بڑی نیگیٹو چیز تھی روت کے لیے کہ ایسے لوگوں کے درمیان جا رہی ہے جہاں کسی نے اس کو ویلکم نہیں کرنا. انفیکٹ کسی نے اس کی سلامتی کی خواہش بھی نہیں کرتی. ایٹ لیسٹ ان کو حکم دیا گیا ہے کہ انہوں نے ایسے کرنا. اور پھر اس کی ساس بھی اس کو کہہ رہی تو یہیں رہ جا, مت جا. اس کی ساس نے بھی بہت زیادہ انسسٹ کیا, نہیں جاؤ بھائی میرے ساتھ, پر بھائی وہ تو کلام کے مطابق کہا نہیں میں نے تو جانا ہے. ایونچولی پوائنٹ یہاں تک آ گیا جب اس کی ساس نے دیکھا ویل شی از ایکچولی ناٹ لسننگ, شی از ڈیٹرمنڈ, شی وانٹس ٹو گو. ٹھیک ہے, ایسے کہا چلو ٹھیک ہے آگے. تو یہ ایک بہت بڑا نیگیٹو تھا اس کے خلاف, لیکن پھر بھی وہ اس نیگیٹو پر کیا ہوئی, حاملہ ہوئی, حاوی ہو گئی. سوری, حاوی ہو گئی. That's what she did. She actually, I think about this, she overcame this. زیادہ تر لوگ یہ کبھی بھی نہیں, زیادہ تر چرچ ممبرز ناراض ہو کے چلے جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. This is a big thing. پورے ملک میں اس کو کسی نے ویلکم نہیں کرنا, but she said, I'll go. I'll still go. تو ہم دیکھتے کہ کس طرح, آئیے دیکھیں ایک اور نیگیٹو چیز جو تھی. Now realize this. اس کا جو سسرال, سیکنڈ چیز جو اس کے نیگیٹو تھی اس کا سسرال تھا. اب لیڈیز کہیں گی یس ہمیں یہ چیز پسند ہے, ہمارا بھی سسرال بڑا نیگیٹو ہے. آئی ایم شیور سب کا سسرال نیگیٹو ہوتا ہے, میں آپ لیڈیز کے خلاف نہیں جاؤں گا اس سلسلے میں. آئی ایم شیور یو رائٹ, بٹ یہاں پہ دیکھیں کیا سچویشن ہے. یہاں پہ ہی اس پوائنٹ آف ویو سے اس کا سسرال نیگیٹو ہے. بیکاز تھنک آف دس, یہ تو بیت الحم چھوڑ کے آ گئے ہیں, یعنی کہ اس کا جو سسرال ہے خدا سے دور ہیں یہ لوگ سارے. یہ کوئی خدا پرست لوگ نہیں ہیں, ہے تو یہودی ہے, لیکن سمجھ لیں آج کے دور میں یہ وہ لوگ ہوں گے, نہ تو چرچ گوئنگ لوگ ہیں اور نہ ہی یہ وہ لوگ ہیں جو بس کرسمس اور ایسٹر پہ چرچ چلے جاتے ہیں, یا مے بی سنڈے کو چلے جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنا ان کی جو چھوٹا سا گروپ بنا ہوا ہے مسیحی لوگوں کا, اس میں تھوڑا بہت جان پہچان رکھنی ہے. ادر دین دیٹ ان کا خدا سے کوئی ایسا لنک نہیں ہے. آبویسلی خدا کو رکھنا ہوتا ہے سائڈ پہ کہ کوئی بیمار ہو جائے, مسئلہ ہو جائے تو دعا کروانی ہوتی ہے. بٹ ادر دین دیٹ روز مرہ کی زندگی میں, روز مرہ کے فیصلوں میں, ہر ایک بات میں تھوڑی خدا کو ڈالا جاتا ہے. وہ تو جب ضرورت ہو پھر خدا کو انوالو کیا جاتا ہے. تو میجورٹی لوگ تو ایسے ہوتے ہیں, اور اس کی فیملی بھی ایسے ہی تھی. اب یہ اس کا قصور نہیں تھا کہ جب اس نے شادی کی اس کو کیا پتا تھا, یہ تو غیر قوم کی عورت. بٹ یو ریئلائز کہ اس کا سسرال جو تھا یہ بھی ایک نیگیٹو چیز ہے کہ وہ تو خدا سے بہت دور ہے, اور ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہے, سسر کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے, اور آگے سے جو اس کی ساس ہے وہ بھی انتہائی کڑوی ہے. انفیکٹ یاد ہے اس نے کہا تھا کہ مجھے نیومی مت کہو, مجھے پتا ہے کیا بولو, مارا بولو مجھے. اس نے کہا تھا. ہم عام لفظوں میں پتہ ہے کیا کہیں, ہو سکتا ہے جو آپ ساری لیڈیز کہنا مانگو اپنی ساس کو بڑی سڑی ہوئی ہے. زیادہ لیڈیز یہی کہتی ہیں نا اپنی ساس کو کہ بڑی سڑی ہوئی ہو. وہ تو الگ بات ہے سب کے سامنے نہیں کہتے, بٹ ایسا وہ دیتے ہیں زیادہ تر. سو اس کی ساس بھی ایسی, وہ تو کہتی ہے ایکچولی, کہتی مجھے مارا بولو. That's what you need to call me. Because I am bitter. کہ خدا نے میرے ساتھ غلط کیا. That's what she said. She said, I went out full, but I came back empty. کہ میں تو بھری ہوئی گئی تھی یہاں سے, لیکن میں تو خالی آ گئی. But do you realize فیصلہ تو اسی فیملی کا تھا کہ ہم نے تو بھر کے واپس آنا ہے. کیونکہ آج بھی لوگوں کی سوچ یہی ہے نا کہ ہم مڈل ایسٹ چلے جائیں گے یا کسی دوسری کنٹری, ہم بھر جائیں گے سارے. کئی بھر بھی جاتے ہیں لیکن کئی ایریاز میں خالی ہو جاتے ہیں. That's just how it works. But realize this, the family is far away from God. یعنی کہ ہم یہ دیکھو کہ
کوئی بھی اچھا انفلوئنس نہیں ہے وہاں پہ. جو ساتھ رہ گئی ہے وہ بھی کڑوی ہے, وہ بھی سڑی ہوئی ہے. تو یہ اس کو ایک نیگیٹو چیز ہے. اس کو کوئی انکریج کرنے والا نہیں ہے کہ بھائی تم خدا کی راہ پہ چلو, لیکن پھر بھی کہہ رہی ہے کہ تیرا خدا میرا خدا ہو. اکثر لوگ نہیں کہتے ہمیں یہ جگہ نہیں پسند, ہمیں تو کوئی انکریج ہی نہیں کبھی کرتا. There's a lot of people that say that. There's a lot of people that say that. ہمیں تو کوئی انکریج ہی نہیں کرتا. ہماری تو آج تک کسی روس کی بھی کسی نے نہیں کی. سن لے آپ اکیلے نہیں ہیں. No one did. There's no encouragement. ابھی تک جو ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں ساری چیزیں اس کے نیگیٹو, everything is negative in her life. پھر ایک اور چیز نیگیٹو دیکھیں اس کے سسرال میں. اس کی جو جٹھانی ہے وہ کہتی میں تو نہیں جا رہی, میں تو یہی رہوں گی. یہ اس کے ساتھ بھی تو ایکا کر سکتی تھی نا کہ ہاں چلو ٹھیک ہے میں بھی یہی رہی, یہ بھی نہیں جا رہی, میں بھی یہی رہتی ہوں. But she didn't. So ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی جو نیگیٹو چیز تھی اسرائیلی لوگوں کی سوچ, یہ اس پر حاوی ہوئی. سیکنڈ جو نیگیٹو چیز ہم روز کی زندگی میں دیکھتے ہیں اس کا سسرال, جنہوں نے اس کو انکریج نہیں کیا کہ خداوند کی طرف آئے, لیکن اس نے اس کے باوجود اس کو بھی اوور کم کیا. تیسری چیز جو ہم دیکھتے ہیں, ایک اور چیز جو نیگیٹو تھی, اس کا اپنا خاندان جو مواب میں تھا. آئیے دیکھیے اس کی 15 آیت کو, روز کی کتاب دیکھیے گا, یہ اس کی طرف چلیں اور اس کا پہلا باب اور دیکھیے گا اس کی 15 آیت. تب اس نے کہا کہ دیکھ تیری جٹھانی اپنے کنبے نورسیر کیا لکھا ہے اور اپنے دیوتا کے پاس لوٹ گئی. تو بھی اپنی جٹھانی کے پیچھے چلی جا. میں نے کہا نا کہ بالکل بھی روحانی عورت نہیں ہے نیومی. وہ یہ بھی تو سوچ سکتی تھی وہ ایٹ لیسٹ وہاں آئے گی تو خدا کے بارے میں تو سن لے گی نا. یہ کہتے نہیں جا بھائی تو بھی جا, جہاں وہ چلی گئی ہے نا اپنے دیوتاؤں کے پاس, تو بھی چلی جا. بیکاز شی واز یہ اس کا فیملی بیک گراؤنڈ تھا, موابی ہونے کے ناطے سے یہ بھی بت پرست ہے. بٹ ڈو یو ریئلائز کہ یہ تو بت پرستی سے نکلنا چاہتی, یہ تو نہیں بت پرست رہنا چاہتی. شی وانٹس ٹو کم آؤٹ آف اٹ. اور کوئی اس کو انکریج کرنے والا نہیں ہے, کوئی اس کی حوصلہ افزائی کرنے والا نہیں ہے, کوئی اس کو موٹیویٹ کرنے والا نہیں ہے. آج کل کے دور میں تو لوگوں کو اتنا اسکولز اور یونیورسٹیز موٹیویشنل اسپیکرز ہائر کر رہے ہیں, اتنا پیسہ دیتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایوری ون نیڈز موٹیویشن. پھر جا کے وہ کہتے ہیں کہ کچھ کریں گے. یہاں ایسا کچھ نہیں ہے. دیر از نو سچ تھنگ. تو اس کا اپنا خاندان, آئی ایم شیور اس کے اپنے ماں باپ کیا نہیں کہتے میرے نہیں آ جا ہمارے پاس ہی آ جا. آج کل کے تو ماں باپ کا یہی حساب ہے کہ اگر بیٹی کو ایک دن سسرال میں بدبند ہونے پڑ جائے, بھائی بھائی آ جاؤ ہمارے ساتھ, ہمارے گھر میں تو آج تک ہمارے بچی نے سوئی تک کو ہاتھ نہیں لگایا. لوگوں کا تو یہی حساب ہے آج کل. دیٹس ہاؤ تھنگز آر ناؤ. لیکن آپ یہ دیکھو کہ یہ کیا کہہ رہی ہے. شی از سیئنگ یو نو I'm just going with you. جو ایک اور چیز کس پر حاوی ہو گئی ہے, اپنی فیملی پر بھی. She says I'm not staying with them either. کہ میں نے ان کے پاس بھی نہیں رہنا. کس بیسس پہ؟ تیرا خدا میرا خدا ہو. Let me tell you something. جب آپ خدا کے لیے فیصلہ کرتے ہیں نا, کرنا مانگتے ہیں, جب یہ نہ سوچے کہ ہر چیز پازیٹو آ جائے گی سامنے. انفیکٹ ہوگا یہ بہت ساری نیگیٹو چیزیں اب سامنے آنا شروع ہو جائیں گی, بہت ساری نیگیٹو. بٹ دا تھنگ از آر یو گوئنگ ٹو اوور کم دیم؟ کیا آپ ان چیزوں پر اوور کم ہو جائیں گے؟ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سو فار شی از اوور کمنگ. اسرائیلی لوگوں کی سوچ پر وہ اوور کم ہوئی, اپنے سسرال پر وہ اوور کم ہوئی جو خدا سے دور تھے, اپنی فیملی جو بت پرست تھی جن کو کوئی اسرائیل کے خدا سے کوئی سروکار نہیں تھا, اس پر بھی وہ حاوی ہوئی. You see, she's an overcomer.
آئیے ایک اور چیز دیکھیں، ایک اور چیز جس پر وہ حامل ہے. اب اگر اس کی ساس کی بات کریں، اس کی ساس کوئی پیسے والی عورت نہیں ہے. لوگ آج کل موٹی اسامیاں ڈھونڈتے ہیں نا شادیوں کے لیے، ذرا پیسے والے لوگ ملے. Well, they actually didn't have much money. In fact, they hardly had anything. بات تو کچھ بھی نہیں تھا. ڈیفینیٹلی یہ جو اگر ساس کے ساتھ جا رہی ہے، اس سے نہیں کہ ساس کے پاس بڑا ہی خزانہ ہے کوئی اور مجھے کچھ نہ کچھ وہ دے دے گی. She has nothing to offer. اس نے بلکہ صاف طور سے ان کو کہہ دیا تھا میرے پاس تمہیں دینے کو کچھ بھی نہیں ہے. اگر یہ سوچ رہی ہو نا کہ ویل میرے اور بچے ہو جائیں گے، that's gonna be too late for that, I'm old now، اب تو میں بوڑھی ہو گئی، یہ بھی پاسبل نہیں ہے. You know what she's saying? I have nothing to offer. میرے پاس تمہیں آفر کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کوئی خزانہ نہیں ہے، کوئی پراپرٹی نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے، بھائی یہیں رہ جاؤ، میں تو جا رہی ہوں. سو یہ بھی ایک چیز نیگیٹو اس کے سامنے آئی. This was also a negative thing that came. In fact, اس کو بڑا کلیئرلی پتا تھا کہ جب وہ جائے گی نا وہاں پہ تو اس کو جا کے مزدوری کرنی پڑے گی. مزدوری کوئی یہ کام نہیں تھا بڑے اس نے ایئر کنڈیشنڈ آفس میں جا کے بیٹھ جانا تھا، بڑا کوئی CEO لگ جانا تھا وہاں پہ جا کے، ایسا کچھ نہیں تھا کرنا. اس نے جا کے سخت کام کرنا تھا، کھیتوں میں جانا، جو ہو سکتا ہے بہت سارے آدمیوں سے نہ ہو سکے، وہ کام جا کے اس نے کرنا تھا، اور وہ بھی برائے نام اجرت پہ، اور پھر اس کو اپنی ساس کے لیے بھی مہیا کرنا تھا. یعنی کہ اس کو اپنے پیٹ کو پالنا تھا اور اپنی ساس کے پیٹ کو بھی پالنا تھا. سو مالی اعتبار سے، فائنینشیل اسٹینڈ پوائنٹ آف ویو سے دس از اے بگ نیگیٹو. آپ مجھے بتائیں ہے یا نہیں؟ روت کی جو ساس تھی وہ موٹی اسامی نہیں تھی. یہ کوئی یورپ نہیں تھی جا رہی ہے، دبئی نہیں تھی جا رہی ہے، امریکہ نہیں تھی جا رہی کہ موٹی اسامی پکڑو ان کو. یہ تو ایک ایسی جگہ جا رہی تھی جہاں پہ ان کو جا کے بڑا سخت کام کرنا تھا. It was going to be hard work. It wasn't going to be an easy life. So this اب ہم ایک اور چیز نیگیٹو کیا دیکھ رہے ہیں مالی اعتبار سے، فائنینسز. دنیاوی اعتبار سے سارے لوگ کہیں گے دس از اے بیڈ ڈیسیژن. ہاں اگر یہ امیر ہے تو جاؤ اس کے ساتھ، اگر اس علاقے میں ٹھیک مواب تو زیادہ خوشحال ہے، مواب میں تو زیادہ اچھی چیزیں ہیں، تمہیں وہاں جا کے کیا کرنا ہے. یہ تو دنیاوی اعتبار سے. بٹ ڈو یو ریئلائز اگین، سنیں اس چیز کو غور سے، جب کوئی خدا کو ذہن میں رکھتے ہوئے فیصلہ کرتے ہیں نا پھر پیسے بھی کوئی معنی نہیں رکھتے، پھر اپنی فیملی بھی کوئی معنی نہیں رکھتی. انفیکٹ کوئی بھی چیز معنی نہیں رکھتی جب کوئی خدا کے لیے فیصلہ کرے. ڈفرنس پتہ کیا ہے؟ آج کل کے چرچ ممبرز میں اور جنریشن میں خدا کے لیے تو لوگ فیصلہ ہی کرتے ہیں. دیٹس دی ڈفرنس. They don't make decisions for God. They make decisions for themselves. اپنے لیے فیصلہ کرتے کہ ہماری بہتری کیا ہوگی. You know what she's thinking? میری بہتری اس میں ہے کہ میں اسرائیل کے خدا کو اور زیادہ جان لوں. That's what میرے لیے بہتر یہ ہوگا. یہ ہے اس کی سوچ. اور اس نے فائنینسز کو نا، فائنینسز کی جو نیگیٹو چیز تھی کہ جو اس کے اگینسٹ جا رہی تھی، یہ اس پر بھی اوور کم ہو گئی. اس پر بھی ڈو یو ریئلائز ہاؤ شی از اوور کمنگ تھنگز لٹل بائی لٹل. فائنینس کی ایک ایسی چیز ہے جو میجورٹی لوگ کبھی بھی نہیں اوور کم کرتے، اپنی موت تک نہیں اس پر اوور کم کر پاتے. بٹ شی ڈیڈ. لیکن اس نے ایسے کیا، سمجھتے اس نے اپنے آپ کو خود ہی ایسی سچویشن میں ڈالا جہاں اس کی لائف اور مشکل ہو جانی تھی. لیکن اس کو یہ تھا نہیں، اسرائیل کا خدا میرا خدا ہوگا اور مجھے یہ چاہیے. That's what I want. ایک اور چیز دیکھتے ہیں نیگیٹو جو جس پر یہ حاوی ہوئی تھی کہ یہ تو غیر قوم والی تھی. اس کو ہمیشہ انہوں نے کہنا تھا یہ تو پرائی ہے.
کیونکہ ہم بھی نہیں ہندو کلچر کو فالو کرتے. جب کسی کی شادی ہوتی ہے نا, ٹپکل فیملی میں جائے تو لوگ پتہ کیا کہتے ہیں, یہ تو پرائی ہے. لوگ اکثر گھروں کے کوئی فیصلے کرنے ہوتے ہیں, بہو کو کبھی بھی نہیں انکلوڈ کرتے, کیوں کہتے ہیں یہ پرائی. کوئی چیز فیملی بات ہے اس سے چھپاتے ہیں, یہ پرائی ہے, جا کے بتا دے گی سب. وہ تو صرف ڈائلاگز ہوتے ہیں لوگوں کے سامنے, جی ہماری بیٹی بیٹی وہ کبھی بھی نہیں ہوتی, بہو بہو ہی ہوتی ہے. یہ تو جب شادیاں ہو جاتی ہیں پھر سب کو سمجھ آ جاتی ہے. اٹس انٹرسٹنگ, شادی سے پہلے نا لوگ اپنی جب ساس کو بڑے مکھن لگا رہی ہوتی ہے, بڑا یہ کر رہے ہیں, بعد میں ان کا دل کرتا ہے ان کا گلا ہی دبا دیں. اٹس ٹرو, دیٹس ہاؤ اٹ ورکس. اب وہ الگ بات ہے, لوگوں کے سامنے وہ ایسا کہتی نہیں ہے, بٹ دیٹس جسٹ ہاؤ اٹ از. یہ ایک ریالٹی ہے, اسپیشلی جو 24 گھنٹے رہتے ہیں ان کے ساتھ. جب بیکاز ہیئر از دا تھنگ, اٹس ناٹ گاڈز پلان, سو دے آر گوئنگ اگینسٹ گاڈز پلان, اٹس ناٹ گونا ورک. ان دس سچویشن یو سی, آپ دیکھو کہ یہ ایک غیر قوم والی عورت ہے, اور یہ غیر قوم والے لوگ ایسے لوگوں میں جا رہی ہے جنہوں نے اس کو ہمیشہ یہی کہنا ہے کہ یہ پرائی ہے. یہ کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ یہ ہماری اپنی ہے. They'll never say this to her. She's a Gentile. آپ کو پتہ ہے جینٹائلز کو اسرائیلی لوگ کیا سمجھتے تھے؟ کتے سمجھتے تھے, تو کتے ہیں. That's how they treated them. آپ کو پتہ ہے ابھی بھی جو بہت سارے, اگر اسرائیل میں آپ جاؤ نا, جو ان کے کنسرویٹو جوز ہیں, جو آرتھوڈاکس جوز ہیں, وہ غیر قوم والوں سے آج تک ہاتھ بھی نہیں ملاتے. They still don't shake hands with them. They say they're Gentiles. They're unclean. ہم ان سے ابو ہیں. آف کورس یہ پرائڈ ہے ان کا, کیونکہ یہ نجات یافتہ تو ہے نہیں. Some of them are still that way. مجھے یاد ہے کہ یہ بردر کیسر ہے نا, ان کی وائف ہینریٹا, ان کے سسر ہیں, آپ کہیں جانتے ہیں شاید ان کو. ہی واز اے کوچ, اور وہ ایکچولی جب لاس اینجلس میں اولمپکس ہوئے تھے تو ایکچولی ہی وینٹ دیئر ایز اے کوچ. ایز اے کوچ وہاں گئے تھے, کئی سال پہلے کی بات ہے. تو وہاں پہ مجھے بتا رہے تھے کہ وہاں پہ ان کا کچھ سامنا یہودی لوگوں کے ساتھ ہوا, جو کہ وہ بھی کوچز تھے. ان کو جب پتا چلا کہ یہ بھی کوچ ہے, تو وہ ان سے بات کر لیتے, لیکن کہتے ہیں مجھ سے ہاتھ نہیں سے ملاتے. بعد میں انہوں نے کہا ہم غیر قوم والوں سے ہاتھ نہیں ملاتے. So he said that we don't shake hands with the Gentiles. اب یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کئی سال پہلے کی. But that's what he was telling me. So the idea is, دیکھ رہے ہیں آپ کے روت اس ایسی جگہ پہ جا رہی ہے اور سب کچھ چھوڑ کے جا رہی ہے, اور مستقل رہنے کے لیے جا رہی ہے جہاں پہ لوگوں نے ریلی اس کے ہمیشہ غیر ہی سمجھنا ہے. They're always going to think she's like this. But she overcame that too. لیکن پتہ ہے کیا, وہ اوورکم اس کو بھی کر گئی. اگین وجہ کیا تھی؟ She said, because your God is going to be my God. تمہارا خدا میرا خدا. آپ دیکھو کہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے, اور لوگ اکثر اس اسٹیٹمنٹ کو اس طریقے سے آپ لکھتے ہیں. The statement is this: the grass always looks green on the other side. سنا ہوگا آپ نے کہ گھاس دوسری طرف ہمیشہ لگتا ہے زیادہ ہرا ہے, لیکن اس کو تو ہرا گھاس بھی نظر نہیں آ رہا. She's not even seeing that. اس کو تو کوئی اچھی پکچر نظر ہی نہیں آ رہی. اب شروع سے ہم دیکھنا شروع کرتے ہیں, اسرائیلی لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ ان کو ویلکم بھی نہیں کرنا, یہ اس پر بھی حاوی ہو گئی. اس کا اپنا سسرال خدا سے دور ہے, یہ اس پر بھی حاوی ہو گئی. اس کی اپنی فیملی بت پرست ہے, یہ اس پر بھی حاوی ہو گئی. فائنینشیل اعتبار سے اس سے وہاں پہ بڑا, جسے کہنا چاہیے بڑی رف زندگی گزارے گی, یہ اس پر بھی حاوی ہو گئی. اور ایز اے جینٹائل کہ مجھے ہمیشہ انہوں نے پرائی سمجھنا ہے, اس پر بھی کیسے حاوی ہوگی؟ خدا کی وجہ سے, کیونکہ وہ فیصلہ خدا کے لیے کر رہی تھی, اپنے لیے تو کر ہی نہیں تھی رہی. Let me tell you something. سنیں اس چیز کو غور سے. As a young person, you make a decision for God. آپ کو کبھی نقصان نہیں ہوگا. جب آپ خدا کو ذہن میں رکھتے ہوئے فیصلہ کرو گے نا, آپ کو 100% بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کو کبھی نقصان نہیں ہوگا.
بیکاز دیر از اے اسٹیٹمنٹ، ایک کہاوت کس نے کہی ہے، خدا کو ہم زیادہ کبھی بھی نہیں دے سکتے، وہ ہمیشہ ہمیں زیادہ ہی دیتا ہے۔ جب ہم ایک ڈیسیژن خدا کے لیے کرتے ہیں نا، ایک اچھی جگہ کو چھوڑ کے ایک سخت جگہ پہ خدا کا God's not going to just let you. He's going to somehow, some way still take care of you. He's going to take care of you. So اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ان چیزوں پر اوور کم ہوئی۔ اب ہم 5 چیزیں اس کے بارے میں دیکھیں گے کہ جب یہ اوور کم ہوئی کیسے اوور کم ہوگی۔ نمبر 1، پہلی جو چیز ہے، روت جو تھی ایک نیکوکار عورت، وہ بے حیا عورت نہیں تھی، جوان تھی، خوبصورت تھی، بے حیائی کر سکتی تھی، but she was not like this. She was a virtuous woman. She was a virtuous woman. شوہر کی تو ڈیتھ ہو چکی تھی، اب تو وہ کچھ بھی، اب تو وہ آزاد تھی، لیکن وہ نیکوکار عورت تھی۔ آزاد بے شک وہ تھی، لیکن وہ حیادار عورت تھی۔ ڈفرنس یہ ہے۔ دیکھیں چیپٹر 3 ورس 1 کو آپ دیکھیں، چیپٹر 3 ورس 1۔ پھر اس کی ساس نیومی نے اس سے کہا، میری بیٹی، کیا میں تیرے آرام کی طالب نہ بنوں جس سے تیری بھلائی ہو؟ کہ اس کی ساس نے اب دیکھ لے یہ بڑی نیکوکار عورت ہے، بات ہے، شی از اے ورچوئس وومن۔ دیکھیں چیپٹر 2 میں اور اس کے 10 آیت کو دیکھیں۔ تب وہ اوندھے منہ گری اور زمین پر سرنگو ہو کر اس سے کہا، کیا باعث ہے کہ تم مجھ پر کرم کی نظر کرے، کر کے میری خبر لیتا ہے، حالانکہ میں تو پردیسن ہوں۔ I want you to notice this. نیکوکار ایک وجہ سے پتہ ہے کیوں ہے؟ کیونکہ یہ جب آئی ہے نا اس ملک میں، اپنی اوقات کو نہیں بھولی۔ وہ پتہ ہے کیا کہہ رہی ہے؟ میں ابھی بھی پردیسن ہوں۔ وہ کوئی ان سے یہ نہیں مانگ رہی، میں سب کچھ چھوڑ کے تمہارے پاس آئی ہوں، اب مجھے ہائی فائی ٹریٹمنٹ کرو۔ نو، شی از سیئنگ آئی ایم اسٹل اے اسٹرینجر، آئی ریئلائز دیٹ۔ اس نے اپنے آپ کو ان کے آگے حلیم کیا اور کہا کہ میں ابھی بھی پردیسن ہوں۔ وہ ان سے کوئی ہائی فائی ٹریٹمنٹ مانگ ہی نہیں، بلکہ ایکسپیکٹ کر ہی نہیں رہی ان سے، کیونکہ یاد رکھیں وہ لوگوں کے لیے تو آئی نہیں ہے۔ اس کو یہ بھی پتہ ہے میں لوگوں کی سوچ بدل نہیں سکتی، لیکن ہے وہ نیکوکار عورت، وہ خدا کے لیے آئی ہے۔ See, when you make a decision for God, then you can overcome things. جب آپ واقعی خدا کے لیے فیصلہ کرتے ہیں نا، تو آپ چیزوں کو اوورکم کر سکتے ہیں۔ اس نے اپنی حیا کو برقرار رکھا ہوا ہے، حالانکہ وہ آزاد عورت ہے۔ وہ اب آدمیوں کے ساتھ ڈیٹنگ پہ بھی جا سکتی ہے۔ She can date around. سسر بھی نہیں ہے، کوئی میل فگر تو ان کے گھر میں ہے ہی نہیں، کوئی بھی میل فگر نہیں ہے اس کے گھر میں۔ اور بائی دا وے جب وہ آئی تھی تو آدمیوں نے نوٹ کر لیا تھا، شی از اے پریٹی وومن، کہ یہ تو بڑی خوبصورت عورت ہے۔ ایسا نہیں کہ آدمیوں نے نوٹس نہیں تھا کیا، پڑھیں آپ اس چیپٹر کو، they noticed that. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آدمیوں نے پتہ کیا نوٹ کر لیا تھا؟ کہ یہ بے حیا عورت نہیں ہے، یہ بھی انہوں نے نوٹ کر لیا۔ It's really interesting about Ruth. By the way, let me tell you ladies something. جو بے حیا لڑکیاں ہوتی ہیں، لڑکوں کو پتا ہوتا ہے کون ہے، they know who they are. اب یہ لڑکیوں آپ پہ ڈیپینڈ ہے، آپ اپنی ٹیسٹیمونی کیسے رکھتے ہیں، It's up to you. بے حیا لڑکیاں جو ہے نا ڈیٹنگ کے لیے زبردست ہے، بس دیٹس اٹ۔ یا ہم بستری کے لیے اچھی ہیں، بس اس سے زیادہ نہیں، That's all there is. لیکن روت ایسی نہیں تھی، اور بائی دا وے وہاں کے آدمیوں کو پتا تھا کہ یہ ایسی نہیں، They knew she wasn't like this. She's a virtuous woman. پھر ایک اور چیز دیکھتے ہیں، She found favor with Boaz. اس نے اپنی ٹیسٹیمونی کی وجہ سے، اپنی فرما برداری کی وجہ سے، the fact کہ وہ اپنی اوقات نہیں بھولی کہ میں ہوں کیا، اس نے وہاں کے ایک آدمی کے دل کو جیت لیا۔ دیکھیں 14 آیت کو کیا لکھا ہے۔ پھر بوئز نے اس سے کھانے کے وقت کہا کہ یہاں آ اور روٹی کھا اور اپنا نوالا سرکے میں بھگونا۔ نوٹس یہ کہ وہ الگ کھا رہی ہے، شی از ناٹ ایٹنگ وتھ ہم، کیونکہ وہ ریئلائز کر رہی ہے
کہ میں پردیسن ہوں، میں ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤں گی نا ان کو اچھا نہیں لگے گا، تو وہ الگ ہی رہتا، خود یہ بائی چوائس الگ ہوئی ہے، وہ یہ نہیں ہاں دیکھو یہ کیسی بات ہے، یہ تو انصاف نہیں ہے، مجھے تو سارا دن میں نے نو شی ڈز ناٹ ہیو دیٹ ایٹیٹیوڈ، اس کا ایسا کوئی رویہ نہیں ہے، اس کا رویہ یہ ہے میں تو یہاں خدا کے لیے آئی ہوں، بہتر ہے میں اپنی اوقات میں رہوں، میں پردیس کروں، یہ مجھے پسند نہیں، دیٹس فائن، کوئی بات نہیں، آج اس چیز سیپریٹلی، لیکن وہ کیا کر رہا ہے، وہ اس کو دعوت دے رہا ہے، یہ اپنے کوئی سیکسی مووز نہیں کر رہی کہ کسی طرح میں اس کو اٹریکٹ کروں، شی از ناٹ ڈوئنگ دیٹ، وہ اپنے اسٹیٹس پہ بڑی سیکسی پکچرز نہیں لگائی کہ سارے لوگ آدمی مجھے دیکھیں، شی از ناٹ ڈوئنگ دیٹ، بیکاز دیٹس، کیونکہ وہ ایسی عورت ہی نہیں ہے، شی از ناٹ لائک دس، اور اس آدمی نے نوٹس کیا کہ یہ تو دوسری عورتوں سے فرق ہے، شی از ڈفرنٹ فرام دا ریسٹ، شی از ناٹ لائک دی ادرس، یہ ان لوگوں میں سے نہیں جو بڑی فارورڈ عورتیں ہیں، نو شی از ناٹ لائک دس، یہ ان عورتوں میں سے جو اپنی اوقات میں رہتی ہیں، ون تھنگ ایک چیز جو آئی ہیو نوٹسڈ، لڑکیاں جو بہت زیادہ فری ہوتی ہیں لڑکوں کے ساتھ، اوورلی فری ہو جاتی ہیں، ایک تو ہوتا ہے نا کہ جسٹ جنرل بات چیت کرنا، لیکن ایک فری ہوتا ہے کہ آپ بڑا کلوز کھڑے ہو رہے ہو، چاہے وہ کزنز ہوں، چاہے وہ کوئی بھی میل، ان کو ہاتھ لگا رہے ہو، there is something not right about this، غور سے سنیں اس چیز کو، there's something not right about this، ایک سنگل لڑکے کو کبھی کسی لڑکی کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، well شولڈر پہ بھی ہے، وہ اپنی ماں کو کرو نا، اپنی بہن کو کرو، یہ کزنس کو کیوں کر رہے ہو؟ کزنس کے تو ہمارے ملک میں تو کزنس کی شادیاں ہوتی ہیں، ہمارے ملک میں تو کزنس کی شادیاں ہوتی ہیں، تو جو اتنا فری ہو رہا ہے نا، دیٹ مینس وہ اس سے پہلے کچھ اور بھی کر چکے ہیں، I'm telling you that's just how it is، it's not good character، یہ کوئی اچھا کیریکٹر نہیں ہے، it shows، یہ پتہ ہے کیا شو کر رہے ہیں ہم ایکچولی ہیں بڑے بے حیا، لیکن ہم بڑے ماڈرن ہیں، ہم بڑے جی یورپین ہیں، ہم امریکن ہیں، ہم پتہ نہیں کیا ہے، ہم تو جی ہاتھ لگا، yeah right۔ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، جو یورپینز اور امریکن کزنز ہوتے ہیں نا، وہ کبھی بھی آپس میں ایک دوسرے سے فری نہیں ہوتے، بیکاز کزنز ڈونٹ میری دیئر، وہاں تو کزنز شادیاں نہیں کرتے آپس میں، تو وہ کبھی ایک دوسرے سے فری نہیں ہوتے، جتنا میں نے ہمارے ملک میں دیکھا، they are just too free with each other، something's not right about this، بالکل قریب کھڑے ہو کے باتیں کرنا، that is not right، وہ نہ تو آپ کی بہن ہے، آپ کی بہن وہی ہے جو آپ کی ماں کے پیٹ سے نکلی ہے، اس کے علاوہ کوئی آپ کی بہن نہیں، ہاں آپ کسی کو اپنا سسٹر فگر سمجھ سکتے ہو، but that's about it۔ اب کئی لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے چاچے کی بیٹی یا تائی کی بیٹی ہماری بہن، no she is still not your sister، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہندو جو مرضی کہہ لیں، آپ جو مرضی کہہ لیں، میں نے تو دیکھا ہے تائی کے اور چاچے کے آپس میں سیکس بھی کر رہے ہوتے ہیں چوری، I've heard about this، میں نے تو سنا ہوا ہے اس کے بارے میں، اور کنفرم سنا ہوا ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس دنیا میں جو ہے سارے لوگ بڑے کچھ نیکوکار ہیں بیٹھے ہوئے؟ آپ پتہ نہیں کس دنیا میں آپ رہ رہے ہیں، آپ ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، doesn't exist، وہ ہمارے خاندان میں ایسے جتنے لوگوں نے کہا ہے نا ہمارے خاندان میں، کبھی انہی کے خاندان میں سب سے زیادہ بے حیائی ہو رہی ہے، جتنے لوگ یہ اسٹیٹمنٹ کہتے ہیں۔ ہمارے لیے پتہ ہے کیا بہتر، ہم اپنے خاندان کے بارے میں کچھ بولیں ہی نہ، چپ ہی رہو تو بہتر ہے،
میں اپنی بھی بات کر رہا ہوں, سب کی بات کر رہا ہوں. It's best stay quiet. You have no idea what's happening. کسی کو پتا نہیں ہوتا کہ چوری چوری ہو کیا رہا ہے, تو بہتر ہے خاموش ہو, بہتر ہے خاموش ہو. What I'm saying is this man, Boaz کی میں بات کر رہا ہوں, she found favor of him. یہ اس کے پیچھے نہیں گئی, وہ اس کے پیچھے آیا. یہ اپنی اوقات یاد رکھتی تھی, میں پردیسن ہوں, میں تو تمہارے ساتھ کھانا بھی نہیں کھا سکتی, لیکن اس نے خود اس کو دعوت دی, نہیں تم آؤ اور ہمارے ساتھ بیٹھو. بائی دی وے وہ اکیلا ڈیٹ پہ نہیں تھا, اس کے ساتھ جانے لگا. He wasn't going to go, آؤ چلو جی ڈیٹ پہ چلتے ہیں. Do you realize Boaz تو ایک بڈھا آدمی ہے, اسٹڈی کریں آپ اس کو. He's an older man. یہ کوئی جوان آدمی بھی نہیں ہے, اور بائی دی وے کوئی بڑا ینگ ہینڈسم آدمی نہیں ہے. He is nothing like this. He is an old man. اس کی جوانی کی ساری جو چیزیں ہیں سب ڈاؤن ہے اس پر. That's just the Bible tells us. He's an old man. Physical point of view سے there is nothing attractive about him. کوئی چیز attractive نہیں ہے جسمانی اعتبار سے. Boaz کے بارے میں دیکھیں. But he does find this woman to be different. لیکن وہ اس عورت کے بارے میں دیکھتا ہے, یہ تو منفرد عورت ہے, یہ عورت کوئی مجھے پھنسانے کے چکروں میں نہیں, اور نہ اس عورت نے مجھے میرے ساتھ کسی قسم کی فلرٹیشس ایکٹ کی ہیں کہ شی از بین فلرٹنگ وتھ می. آپ سب فلرٹنگ کو سمجھتے ہیں کیا ہے, کوئی ایسا نہیں ہے جو نہیں سمجھتا کیا ہے. شی wasn't doing that with him either. اور نہ ہی اس نے اپنی خوبصورتی کو استعمال کیا اس کو پھنسانے کے لیے. She didn't even use that. اور نہ ہی اس نے بوائز کو ایسی پوزیشن میں ڈالا کہ بوائز دیکھو اب لوگوں نے تمہیں مجھ سے باتیں کرتے تھے, اب تو تمہیں لازمی مجھ سے شادی کر لینی چاہیے. بہت سی لڑکیاں بڑی ہوشیار ہیں, لڑکوں کو ایسے پھنسا دیتی. So they do, but not rude. بوائز نے خود اس کو پسند کیا. He saw something different about her. تیسری چیز جو روت کے بارے میں دیکھیں گے, she's an overcomer. Remember, یہ overcomer ہے. She kept trusting the God of Israel. وہ اسرائیل کے خدا پہ بھروسہ کرتی چلی جا رہی ہے. That's what یہ اپنا محنت مزدوری کر رہی ہے, روزانہ جاتی, کام کرتی ہے, واپس آ جاتی ہے. Do you realize ہو سکتا ہے یہ اپنی فیملی مواب سے میں پیسہ مانگے شاید وہ بھجوا بھی دیتے, کیونکہ مواب کے لوگ غریب لوگ نہیں تھے. اس لیے تو یہ لوگ چھوڑ کے مواب گئے تھے. لیکن اس نے پتہ کیا ہے, سنے غور سے, اسپیشلی ینگ لیڈیز, اس نے اب اپنے ماں باپ سے کوئی پیسہ نہیں مانگا کہ میرے ماں باپ میری ہیلپ کر دیں. نو, نو, میں خود مزدوری کروں گی. And she worked hard herself. Let me tell you something. She's a woman of character. یہ وہ عورت ہے جو کیریکٹر والی عورت ہے. She just kept trusting God. دیکھیں پہلا باب 16 آیت میں کیا وہ کہتی ہے کہ تیرا خدا میرا خدا ہوگا. She kept trusting God. دیکھیں دوسرا باپ اور اس کی 12 آیت میں, خداوند تیرے کام کا بدلہ دے, بلکہ خداوند اسرائیل کے خدا کی طرف سے جس کے پروں کے نیچے تو پناہ کے لیے آئی ہے, تجھ کو پورا اجر ملے. اور بائی دی وے اس کو پورا نہیں, اس سے کہیں زیادہ اجر مل گیا. آگے جا کے جب ہم دیکھیں جی, وہ ابھی بھی جب آئی ہے حالات اچانک سے بدل نہیں گئے. اٹس ٹف, مشکل ہے, لیکن اس کا تو ٹرسٹ خدا پر ہے. اکثر اوقات آج کل بھائی گیس نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, پانی نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ. شی واز آلسو پور بٹ شی کیپٹ ٹرسٹنگ گاڈ. ایک اور چیز اس کے بارے میں, روت کے بارے میں دیکھتے ہیں. شی واز اے وومن دیٹ فالو ڈائریکشن. اس کی ساس نے پھر اس کو کچھ ڈائریکشن دیے, اور اس نے پتہ ہے کیا کیا, ان ڈائریکشن کو فالو کیا. بائی دی وے اس کی ساس نے اس کو کوئی
बोअज کو پھنسانے کے لیے ڈائریکشنز نہیں تھے دیے کہ اس کو سیڈیوس کر لے کسی طرح جنسی اعتبار سے یا اپنے لکس کے اعتبار سے کسی طرح بتا لے اس کو. ایسا کچھ بھی نہیں اس نے کیا. اس نے وہاں کے رواج کو نوٹس دس مس نہ کریں اس چیز کو, وہاں کے رواج کو ذہن میں رکھتے ہوئے روح کو ڈائریکشن دی. اس نے کوئی یہ نہیں سوچا ہم جس بڑے آزاد خیال کے لوگ ہیں, یہ تو موابی عورت ہے کچھ بھی کرے آگے. بھائی تمہیں موابی عورتیں پتہ کیوں مشہور تھی؟ بے حیائی کے لیے. موابی عورتیں اس لیے مشہور تھی, بے حیائی کے لیے مشہور تھی. بٹ شی ڈڈ ناٹ ڈو اینی تھنگ لائک دس. اس نے پتہ ہے کیا کیا؟ جب وہ اسرائیل آئی تو اسرائیل کے طور طریقوں کی رسپیکٹ کی. مس نہ کریں اس چیز کو. اور جیسے اس کی سانس نے ڈائریکشن دیے نا ویسے ہی اس نے کیا, کیونکہ اب اس نے جب یاد کہہ دیا تھا تیرا خدا میرا خدا ہوگا, اب اس نے اس خدا کے بنائے ہوئے جو طور طریقے ہیں نا اس کو فالو کرنا. So she followed the directions. تو آئیے دیکھیے کیا ڈائریکشن ہے. چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 2 کو دیکھیے گا. اور کیا بوعز ہمارا رشتہ دار نہیں جس کی چھوکریوں کے ساتھ تو تھی؟ دیکھ وہ آج کی رات کھلیان میں جو پھٹکے گا, تو تو نہا دھو کر خوشبو لگا کر اور اپنی پوشاک پہن کر اور کھلیان کو جا, جب تک وہ مرد کھا پی نہ چکے تب تک تو اپنے تئیں اس پر ظاہر نہ کرنا. جب وہ لیٹ جائے تو تو اس کے لیٹنے کی جگہ کو دیکھ لینا, تب تو اندر جا کر اور اس کے پاؤں کھول کر لیٹ جانا, اور جو کچھ تجھے کرنا مناسب ہے وہ تجھ کو بتائے گا. نوٹس یہاں پہ ہمیں کیئرفلی اس چیپٹر کو پڑھنا ہے. یہ کوئی اس کو یہ نہیں کہہ رہی پھنسانے کو, اس کو ناٹ سیئنگ دس. تب وہ کھلیان کو گئی اور جو کچھ جو کچھ اس کی ساس نے حکم دیا تھا وہ سب کیا. Do you see what she's telling her? She's telling her, you need to humble yourself. So she humbled herself. She was following directions. جو اس کو ڈائریکشنز دیے گئے تھے نا اس نے اس کو فالو کیا. جی ریلائز میں اور آج ایسے ٹائم میں رہتے ہیں کہ آپ کبھی ینگ لوگوں کو ڈائریکشنز دو نا, وہ پتہ ہے کیا کریں گے, بلکہ آپ کو ڈائریکشنز دینے لگتے ہیں. وہ تو الٹا ہے نا, وہ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے اور ہمیں تو زیادہ پتہ ہے تم لوگوں سے, ہمیں تو زیادہ پتہ ہے کہ کیا ہونا چاہیے آج کل کے دور میں. جلدی سے سرچ کر کے اپنی طرف سے بڑے ہوشیار بن جائیں گے اور لوگوں کو بیوقوف بنا لیں گے. جیسے آج کل ڈاکٹرز کو پتہ ہے کیا پرابلم ہے, سارے تو سرچ کر لیتے دوائیوں کے بارے میں. ویل اس دوائی کا ڈاکٹرز لائک آئی آلریڈی نو دس. ڈاکٹرز فیڈ اپ ہو جاتے ہیں آج کل کیونکہ لوگ جلدی سے سرچ کر کے اپنی طرف سے ہوشیار بنتے ہیں. جتنا مرضی ہوشیار بن جائے, ہی اسٹل دا ڈاکٹر. وہ ابھی بھی ڈاکٹر وہی ہے. جتنا مرضی آپ انٹرنیٹ سے سرچ کر لیں اور ڈاکٹر آئے تو اس سے بات کریں, ہی از اسٹل دا ڈاکٹر. یو ناٹ گونا چینج دیٹ. ایک چھوٹی سی ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. کہ دفعہ لوگ پاسٹر کے پاس آتے ہیں, ایکچولی پتہ ہے کہ پاسٹر کو حکم کرنے آ رہے ہوتے یا ڈائریکشن دینے آ رہے ہوتے. ویل دین وائی ڈڈ یو ایون کم؟ ڈاکٹر کے پاس کوئی جو جاتا ہے وہ خود تھوڑی بتایا جاتا ہے مجھے یہ کر دو, وہ ڈاکٹر کی سنتے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے آپ کرنے. لیٹس جسٹ لسن ٹو what he is saying. That's just how it works. ایسا ہی ہوتا ہے نا. یہاں پہ اسے پتہ ہے کیا کہا ہے کہ جو یہ کہے گی میں ایسا ہی کروں گا. I'll just do what she says. Let me tell you something. جب آپ کو کوئی خدا کے کلام کے مطابق ڈائریکشنز دیتا ہے نا, کوئی بھی ہو, آپ کے لیے عقل مندی پتہ ہے کیا, سن لیں. Just listen to it. ہو سکتا ہے وہ جو ڈائریکشنز دینا کلام کے مطابق اتنے اپیلنگ نہ ہوں, اتنے اچھے نہ لگتے ہوں. But let me tell you something. You do it. اور اینڈ میں ہم دیکھیں گے, اس کے ساتھ ہم کلوز کر دیں گے. چونکہ یہ اوور کمر تھی, چونکہ اس نے ایک اچھا ایٹیٹیوڈ رکھا, اور چونکہ اس نے ڈائریکشنز کو فالو کیا, لیکن ان سب چیزوں کو سائڈ پہ کر دیں, اس نے اسرائیل کے خدا کو اپنا خدا بنا لیا. خدا نے ایونچولی اس کی
سمجھ لے ایک ہوپلیس زندگی میں پھونک دیا، اس کی شادی ہو جاتی ہے ایک پروسیس کے بعد. بائی دا وے جب اس کی شادی بھی جب ہوئی تھی نا تو وہاں کے دستور اور رولز اینڈ ریگولیشن ہر چیز کو انہوں نے بائی پاس نہیں تھا کیا، ہر چیز کو انہوں نے پڑھیں اگر آپ آگے جا کے اس چیپٹر کو، ایوری تھنگ واز فالو، یعنی کہ ہر چیز کو پراپر طریقے سے کیا گیا. اینڈ دین گاڈ بلیسڈ، خدا نے اس کو برکت دی. کیونکہ جب کوئی اسرائیل کے خدا کو اپنا خدا بنا لیتا ہے تو ایسا نہیں ہوگا کہ خداوند اس کی ٹیک لینا چاہے. جب کوئی ٹوٹے دل سے خداوند کے پاس آتا ہے نا، شکستہ دل خداوند کے پاس آتا ہے، کلام میں پتہ ہے کیا لکھا ہے؟ خداوند اس کے نزدیک ہے. ہی از ایکچولی کلوز ٹو دیٹ پرسن. نیومی سے زیادہ تو خداوند اس کے قریب تھے. نیومی تو دنیاوی عورت تھی، اینڈ تک وہ دنیاوی عورت ہی رہی تھی، اس میں روحانیت تو کبھی آئی نہیں. لیکن اس کا نام ہم دیکھتے ہیں، اس کا نام خداوند یسوع مسیح کی نسل میں آیا. دس از ہاؤ گاڈ بلیسڈ. But do you realize she was an overcomer? اتنی مشکلات، ہر چیز اس کے خلاف تھی، لیکن وہ ہمت نہیں ہاری. اس نے کہا میں جب اسرائیل کے خدا کو اپنا خدا بنا لیا ہے، I'm just going to stick with it. Let me tell you young people something. آپ جب خدا کے لیے زندگی میں فیصلہ کرو گے نا، آپ کو کبھی بھی نقصان نہیں. انفیکٹ آپ کا فیوچر بہت برائٹ ہے. بہت ساری بلیسنگز ایسی ہیں جس کا روس کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کو یہ بلیسنگز مل جانی ہے، لیکن اس کو مل گئی. Let me tell you something. جب آپ خدا کے لیے فیصلے کرو گے نا، خدا کے وقت کا ایسی ایسی بلیسنگز آئیں گی جن کے بارے میں آپ کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہو. یہ بھی ہو جائے گا، یہ بھی ہو جائے گا. واو، how did this happen? تو بائبل کے خدا کو اپنا خدا بنا کے تو دیکھیے. بائبل کے خدا کو اپنا خدا تو بنا کے تو دیکھیں. بہت سارے لوگ تو اپنی فیملی پر ہی نہیں اوور کم کرتے، یہ اوور کم ہو گئی. بہت سارے لوگ تو فائنینسز جب پرابلم آئے وہ تو اوور کم ہی نہیں کر پاتے اس چیز کو. نہیں ہمیں اب سنڈے کو بھی کام کرنا ہے، ہمیں اب وینسڈے کو بھی کام کرنا ہے کیونکہ ہم پیسے زیادہ کما سکتے ہیں. یہ تو اوور کم ہی نہیں کر پاتے میجورٹی لوگ. شی اوور کیم اٹ آل. اس کو تو کوئی ہائی پیئنگ جاب، اس کو تو سب سے تھکی ہوئی جاب ملی تھی وہاں پہ جو کوئی کرنا ہی نہیں تھا چاہتا. لیکن ایک چیز اس کے پاس تھی، اس نے اسرائیل کے خدا کو اپنا خدا بنا لیا. اور خدا نے پتہ کیا کیا؟ کہاں سے کہاں تک اس کو پہنچا. یو اینڈ آئی نیڈ ٹو ریئلائز. میں اینڈ اس کے ساتھ کروں گا، خدا کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے. بتائیں مجھے خدا کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے. یہ جو خالی چیئرز ہیں نا، یہ پتہ ہے کیا ظاہر کر رہی ہیں؟ یہ ہے اہمیت یہاں کے ممبرز کی خدا کے لیے. دیٹس واٹ دس از شوئنگ. یہ ہے ہماری یہ ہے خدا کی ویلیو. اس سے پہلے کہ ہم اپنے آپ کو بڑا ہی روحانی سمجھنے لگ جائے نا، دیٹس ہاؤ اٹ از. لیکن روح ایسی نہیں تھی. اور دیکھو آگے جا کے خدا نے کیسے اس کو بلیس کیا. لیٹ می ٹیل یو ینگ پیپل سمثنگ. اگر آپ واقعی چاہتے نا کہ خدا آپ کو برکت آپ کی زندگی میں دے، تو آپ خدا کے لیے فیصلے کریں، خدا کو پرائیورٹی دیں. ہر بات اس لیے کریں کہ میں خدا کے لیے یہ کروں، اور پھر آپ دیکھیں کہ خدا کرتے کیا. ایک اسٹیٹمنٹ اس نے کہا کہ میں پڑھتا ہوں، اس کے ساتھ کلوز کر دوں گا. خداوند تیرے کام کا بدلہ دے، بلکہ خداوند اسرائیل کے خدا کی طرف سے جس کے پروں کے نیچے تو پناہ لے کے آئی ہے، تجھ کو پورا اجر ملے. Let me tell you something. روت کو پورا اجر کیا، پلس اور زیادہ ملے، پلس اور زیادہ ملے. So as a young person جو آپ فیصلے زندگی میں کر رہے ہیں، خدا کے لیے کر رہے ہیں
یا اپنے لیے کرتا ہے؟ جب اس نے خدا کے لیے فیصلہ کیا تو دیکھیں خدا نے اس کو کہاں سے کہاں تک پہنچا۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں۔